الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ سے مجلس کا آغاز کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اور ہمیں امام زمانہ کے سچے پیروکاروں اور سپاہیوں سے قرار دے. بلندتر صلوات. اللہ عزیزان محترم، ان چار روزہ مجالس عزا میں ہمارا عنوان انشاءاللہ مودت اہل بیت اور اس کے ثمرات. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جو نعمتیں ہمیں بن مانگے دی ہیں، جو کرم اللہ نے بغیر سوال کے ہم پہ کیا ہے، ان میں سے ایک اللہ کی ہدایت ہے. اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ لطف یہ کہتا ہے کہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو پھر کامل اور جامع زندگی گزارنے، مقصد تخلیق کو جامع عمل پہنانے اور دنیاوی ترقی اور اخروی نجات کے لیے لازم و ضروری ہے کہ انسان کی تربیت کی جائے. اور اس کی تربیت کے لیے دو مراحل یا دو راستے یا دو اسٹیپ ضروری ہیں، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل، ایک نظریہ اور ایک عمل. یہ دونوں ضروری ہیں.
نظریہ در حقیقت انسان کی فکری تربیت کرتا ہے، جبکہ پریکٹیکل یا عملی انداز سے ان تعلیمات کو جامع عمل پہنانا انسان کو مشکلات کے مقابلے میں آمادہ و تیار کرتا ہے کہ وہ ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقصد تخلیق اور فطرت سے قریب کرتا رہے۔ چنانچہ ان 4 روزہ مجالس میں ہمارا عنوان مودت اہل بیت اور اس کے ثمرات ہیں، اور مودت اہل بیت خداوند عالم کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، اور اس پہ جتنا شکر کیا جائے اللہ کا وہ کم ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہوا کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارے پروردگار کا اناؤنسمنٹ یہ ہے، اعلان کر دیا گیا اس کی طرف سے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تو وہ یقیناً اور حتماً تم کو زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو کہ میرا عذاب، ان عذابی، یہاں پہ کیا ہے؟ خدا نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ کفران نعمت اور شکران نعمت بہت وسیع عنوان ہے، لیکن اگر اس عنوان کے تحت بھی مودت اہل بیت کو دیکھا جائے تو مودت اہل بیت ایک نعمت عظمیٰ ہونے کے ناطے ہماری گردنوں پر واجب و ضروری اور لازم و فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ کی بہت ساری راہیں ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے میتھڈ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں بہت ہی علمی انداز سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ایز اے یوتھ اینڈ فیملی کونسلر یا مشاور خانوادہ اور ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں اپنی گفتگو کی سطح کو جتنے بھی سامعین ہیں، خواہ وہ بزرگ ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ میری مستورات ہوں کہ جو ہماری گفتگو کو سن رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیول پہ جا کر، ان کے سطح ذہنی کے قریب جا کر اپنے گفتگو کو ان تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کریں۔ اگر میں صرف اصطلاحوں میں اور موٹی موٹی عبارتوں اور تعبیروں استعارات کے ساتھ گفتگو کروں تو یہ ہمارے جو بچے آگے بیٹھے ہیں، جن کی ذہنی سطح جو ہے علمی مدارج کو طے کرنے کے لیے ابھی آمادہ و تیار نہیں ہے، یہ ان کی بوریت کا سبب بنے گی۔ اور مجلس میں ایک بچے کی، ایک نوجوان کی بوریت، غیر سنجیدگی یا اس کی دلچسپی کا نہ لینا یا آئندہ آنے والی مجالس میں اس کی شرکت کے داخلے پر پابندی کی مہر ثبت کر دے گا۔ لہذا بچوں کے لیے بھی گفتگو ہونی چاہیے، نوجوانوں کے بھی گفتگو ہونی چاہیے، ارباب علم و دانش ان کے لیے بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو میں اپنی سطح کو مختلف انداز سے گزارتا ہوا آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان پہلی دفعہ کسی خطیب کو سن رہا ہو، خوب میرے لیے تو یہ جگہ یعنی اسلام آباد بحیثیت ایک شہر کوئی نیا نہیں، اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں، لیکن اس جگہ پر اس عنوان سے اور ان ایام میں خطاب کرنا خوب میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ میں 10,000 جگہ جاتا ہوں اور نئے نئے لوگوں سے خطاب کرتا ہوں، نئے نئے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کرتا ہوں، لیکن مومنین جو پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی فریکوینسی میچ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ وہ جو ٹائم کا مرحلہ ہے فریکوینسی سیٹ ہونے کا وہ بہت تیزی سے گزر جائے، اس لیے کہ ہماری فریکوینسی جو ہے ولایت علی سے مل جاتی ہے۔ یعنی ہم کسی بھی مکتب کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی نسل و نجات سے تعلق ہو، کسی بھی ثقافت کے دلدادہ کیوں نہ ہو، کسی بھی محلے اور شہر اور ملک اور آبادی میں کیوں نہ پروان چڑھے ہوں، لیکن جیسے ہی ولایت علی آتی ہے ہمارے ایمانی رشتے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اب اگر یہ بات ہو گئی تو پھر اب ہمیں فریکوینسی میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کب تک ہوں، آپ کو نہیں، آپ کو پتہ ہے 4 مجلس میں مولانا خطاب کریں گے، اور جس مجلس نے ہمیں آپس میں ملا دیا یہی ہمیں قریب کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
چنانچہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ظاہری ترجمہ اس کا عرض کروں پہلے آپ کی سماعت کے لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں تم سے اپنی رسالت کی ادائیگی کے لیے کسی اجر اور کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. گفتگو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک نئے پیرا سے چاہتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب جو ہے آپ کی سماعت کی نظر کروں. دیکھیے قرآن کریم میں جہاں پر بھی قل کا لفظ آیا ہے، قل یعنی کہہ دو، یہ چاروں قل جو پڑھے جاتے ہیں، آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے ہم پریشانی کو شکار ہیں، کہا کہ چاروں قل کی تلاوت ہر نماز سے واجب کے بعد کرو. ایک دوسرا اپنے گھر میں فریم کرا کے ایسی جگہ آویزاں کرو کہ آتے جاتے اسے دیکھ سکو. توجہ رکھیے گا، یہ قل، یہ چاروں قل جو ہیں یہ بہت عظمت کے مالک ہیں، بہت ہی عظمت کے مالک ہیں، اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو تھوڑا بہت جو فضائل اہل بیت سے متعلق ہیں ان کے لیے عرض کرتا رہوں گا. تو یہ قل جو ہے یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ کیا ہے؟ یعنی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی یہ میسج ہے، یہ میسج پہنچا دو لوگوں تک. قل کے بعد میسج ہے اور میسج پہنچانا ہے. اور یہ قل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے کہ رسول ہم کہہ رہے ہیں تم پہنچا دو. اب جہاں پر بھی قل آیا ہے اور اس سے مراد رسول اللہ لیے گئے ہیں، اے حبیب ہمارا حکم لوگوں تک پہنچا دیں. یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اب رسول تابع ہے. توجہ رکھیے گا، اللہ کا حکم آ گیا، رسول تابع ہے. اب بعض اوقات یہ حکم مختلف صورتوں میں آتا ہے. کبھی قل کا لفظ کہہ کے اللہ کہتا ہے کہ پہنچا دو، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے کہتا ہے پہنچا دو، کہ رسول پہنچا دو وہ حکم. یہاں کہہ رہا ہے کہہ دو، وہاں کہہ رہا ہے پہنچا دو وہ حکم. تو مختلف انداز ہوتے ہیں حکم پہنچانے کے. تو یہاں پر بھی حکم دیا گیا ہے. اور سرکار دو جہاں کی ذات اقدس، ذات والا، اس بات سے عرفہ اور اجل ہے، بہت عظیم ہے کہ وہ ہم جیسے انسانوں کے سامنے دست سے سوال دراز کریں. اللہ کو یہ بات نہیں پسند. توجہ رکھیے گا کہ اس کا حبیب کسی کے سامنے دست سے سوال دراز کرے. رسول اللہ کے متعلق توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جتنی بھی تہمتیں لگائی گئیں، جتنے بھی ناروا کلمات آپ کی شان اقدس میں جسارت کے عنوان سے کہے گئے اور تاریخ میں ثبت ہیں، سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. توجہ رکھیے گا، سب کا جواب اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ میرا حبیب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوئی ناروا بات، کوئی تہمت، کوئی جھوٹی بات، کوئی بہتان، کوئی الزام، اس کا جواب قرآن نے دیا ہے. اب مثال کو تانا دیا جاتا تھا سرکار دو جہاں کو کہ یہ تو یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ پدر شفقت پدری سے محروم ہے. چنانچہ اب لوگ تانا دیتے تھے، برا کہتے تھے، اس کو اہانت و تذلیل کے عنوان سے رسول اللہ کی شان میں جسارت کے لیے بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت رسول کی یتیمی کے دور کی در حقیقت اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ، اے رسول تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی. یاد رکھیے گا وَأَمَّا الْيَتِيمَ، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی. یعنی رسول کی یتیمی پر لگائی جانے والی تہمتیں، ناروا کلمات، جسارتیں، جسور ہونا، گستاخیاں اللہ کو نہیں پسند. کہا کہ تم یتیمی کا دور گزار رہے تھے لیکن تم ہماری پناہ میں تھے. تو اب تاریخ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچپن میں پدر کے سایہ سے محرومی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے محمد کی کفالت کا کام انجام دیا. تو اب تاریخ میں دو ہستیاں نظر آئیں گی، آمنہ کے بعد اور عبداللہ کے بعد. یا عبد المطلب نظر آئیں گے یا ابو طالب نظر آئیں گے. تو پھر ابو طالب کے ہاتھوں کو، ابو طالب کی کفالت کو، ابو طالب کے دامن کو، ابو طالب کے گھر کے آنگن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ابو طالب کا گھر آنگن و دامن نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو محمد کی پرورش کر رہے ہیں. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر.
تو جہاں پر بھی کوئی بھی ایسا کلمہ استعمال کیا گیا خدا نے جواب دیا ہے. ابتر کہا تو وہاں پر بھی شان محمد کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے سورۃ الکوثر نازل کی، ان اعطیناک الکوثر. تو یہاں پہ قل کہا، پہنچا دو حکم. اور اے رسول تم نہیں یہ سوال کر رہے ہو، سوال تم نہیں کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں تو تم ان سے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے کہا ہے سوال کرو. اور یہاں پہ ایک عجیب انداز ہے انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا کہ نوجوان بچوں کے لیے بھی میسج ہوگا، اس میں فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. قل لا اسألکم، ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ میں سوال نہیں کرتا تم سب سے. قل لا اسألکم علیہ، اس کار رسالت پر اجرا، کسی بھی قسم کا اجر. اب یہاں پر تنوین کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی بہت ہی عظمت کے ساتھ کسی بھی قسم کا ذکر، کسی بھی قسم کا معاوضہ، طلب اور اجرت تم سے نہیں چاہیے، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. پہلے نفی کی، بعد میں اس بات کیا. پہلے کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہیے، کسی قسم کا معاوضہ کا طلبگار نہیں ہوں، پھر کہا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. یہ نفی اور اس بات کس لیے ہوتا ہے؟ یہ نفی کر کے آپ در حقیقت اس بات کی جانے والی چیز کی عظمت کو بیان کر دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. مثلا میں کہوں جناب میں آج اسلام آباد پہنچا تو میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، میں پریشانی میں تھا، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا، یعنی میں نے نفی کر دی. عموم انسانوں کی کوئی انسان، اسلام آباد کے رہنے والے تمام افراد، تمام مسلمان، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا الا سوائے اس نوجوان کے، اس بچے کے، اس نے میری مدد کی. اب یہ جو میں نے نفی کی ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، نفی کر رہا ہوں کہ کسی نے میری مدد نہیں کی. یعنی اب آپ کے ذہن میں تصور کیا آ رہا ہے کہ کوئی مدد کرنے، اتنے بڑے شہر میں مولانا آئے مہمان، کوئی مدد کرنے والا نہیں. میں کہوں سوائے اس نوجوان کے، یعنی در حقیقت میں نفی کر کے اس نوجوان کے جرأت مندانہ فعل کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. یہ تنے تنہا تھا، یہ مرد میدان تھا، یہ مجاہد تھا جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا. بس اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا تو آپ کو ایک اور مرحلے کی طرف لے جاؤں. اب کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ یعنی دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرتے ہیں، اور نفی کرنے بعد کہتے ہیں الا اللہ. اس الا اللہ کے اس بات کے لیے دنیا کے جھوٹے خداؤں کی نفی ضروری ہے. جب تک نفی نہیں ہوگی سچے خدا کی سچائیت کھل کے سامنے نہیں آ سکتی. اب لا الہ یعنی آپ نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ کی عظمت یہاں سے واضح ہو گئی. اور اگر گفتگو یہاں تک واضح ہو جائے تو ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. اب اگر تاریخ میں اگر جبرائیل ندا دیتے ہوئے نظر آ جائیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بھائی کوئی جواں مرد ہے ہی نہیں دنیا میں، جتنے ہیں سب کوئی ان میں جواں مرد نہیں ہے الا علی. یعنی علی کی شجاعت و دلیری اور سورمائی اور در حقیقت خدا کے لیے اس کے جہاد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ بھی اسی قانون کو استعمال کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. درود بھیجے محمد و آل محمد. لا فتح یعنی کوئی نہیں ہے، کوئی جواں مرد الا علی. یہاں پہ علی کی شجاعت و دلیری کو در حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. اور یہ لا فتح بھی ایسا جملہ ہے کہ جو بڑے بڑے افراد کی حقیقت کو کھول دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. لا الہ بڑے بڑے جھوٹے خداؤں کی حقیقت کو کھول دیتا ہے. لا فتح یعنی کوئی فتح، کوئی جوان، کوئی جواں، کوئی مرد میدان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ خندق میں
اصحاب ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے کأنہم طیور یطائر علی رؤوسہم، گویا ان کے سروں پر طائر اور پرندے بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھائیں گے تو پھر پرندے اڑ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پر اگر کوئی کفر کے لیے نکلتا ہے تو برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، تو اس کو کل ایمان کہا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب ان تین مثالوں کے ذیل میں آ جائیے آیہ مجیدہ کی طرف، جو ہماری در حقیقت آیت ہے اور جس کے تحت ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں، مودت اہل بیت اور اس کے ثمرات۔ اور انشاءاللہ 4 مجالس میں آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کو لے کے چلیں گے۔ قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، نفی، الا المودۃ فی القربہ، توجہ رکھیے گا کہ تم میرے قرابہ داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ یعنی اگر کوئی انسان، یعنی رسول اللہ اور اللہ دونوں محبت و مودت اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جبھی تو نفی کیے ہیں کہ کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم یہ کام کرو۔ یعنی عظمت ہو، معرفت اہل بیت یہاں مشخص ہے۔ اور اگر اجازت ہے تو ایک جملہ عرض کروں کہ رسول، اللہ کا رسول کسی کے سامنے 10 سے سوال دراز نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو مودت اہل بیت کی ادائیگی کے لیے سوال کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی مودت اہل بیت کے لیے۔ اب یہاں پر عظمت واضح ہوتی چلی جا رہی کہ اللہ کا رسول کس انداز سے مودت کا سوال کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس آدھے جملے کو لے لے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، بھئی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس رسالت کی ادائیگی پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ اب جو آدھا جملہ لے گا وہ آدھی بات سمجھے گا، آدھی بات سمجھے گا، آدھا عمل کرے گا، آدھا عمل کرے گا، جی پھر نجات بھی پوری نہیں ملے گی، مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے تو قرآن کو اہل بیت کو ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے ہٹ کر ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کی صدا یہ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا، تو ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا اللہ نے قرآن اہل بیت کو ساتھ رکھا ہے کہ قل لا اسألکم، میں سوال نہیں کر رہا۔ اب جو آدھی بات لے کے اٹھا، اس نے کہا قرآن نے کہہ دیا کوئی اجر نہیں چاہیے، آدھی بات، آدھا مفہوم، آدھا عمل، اور نجات مشکل ہے۔ جیسے مثال ایسا ہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ اب مولانا خطبہ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے کہا مولانا نے کہا کہ نماز اٹھ کے قریب نہیں جاؤ، نماز ادا نہیں کرو۔ اگلا جملہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ اب خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو جمعہ ہوا اور مولانا کی اثر ابھی ظہر ابھی ختم نہیں ہوتی، لوگوں کی ظہر اثر آتی ہے۔ حضرت مسلم کی طرح پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو چند صفحے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال بات آ گئی تو نقطہ عرض کروں، اور یہ نقطہ میں مختلف جگہ کشمیر تک کہہ کے آیا ہوں۔ یہ ہماری ایک بلا ہے، وبا ہے، معذرت کے ساتھ، اعلانات کرنے کی نماز جمعہ میں۔ نماز جمعہ میں اعلان کم کیجئے، کرنا ہے بعد میں کیجئے، جس کو سننا ہے سنے گا۔ زبردستی حضرت علی نے زبردستی نماز نہیں پڑھوائی، رسول نے نماز نہیں پڑھوائی، تو ہم زبردستی اعلان کیوں سنا رہے ہیں؟ جس کو سننا ہے وہ اثر کے بعد سنے گا، نوٹس بورڈ پہ لگا دیجئے۔ سب ماشاءاللہ سے بینائی آنکھوں والے، بصارت والے، جس کو پڑھنا پڑے گا۔ کشمیر میں گیا، 10 منٹ تک ایک نماز جمعہ کے دوران ایک اعلان پہ بحث ہوتی رہی کہ یہ فلاں تاریخ کو منگل پڑے گا یا بدھ پڑے گا۔ بالآخر طے ہو گیا کہ بدھ پڑے گا۔ پتہ چلا کہ وہ خواتین کی مجلس کا اعلان تھا جو مردوں کی نماز جمعہ میں ہو رہا تھا۔ تو اعلانات کو کم کیجئے، اعلانات جو ہیں وہ نماز عصر کے بعد ہوں، تاکہ جس کو سننا ہے سنے، جس کو نہیں سننا۔ زبردستی سنانے کی کوشش میں، زبردستی رسول اللہ نے قرآن نہیں سنایا تو ہم اعلان کیوں سنا رہے ہیں؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو قل لا اسألکم، اب آدھی بات سنی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، آدھا مفہوم لے کے اٹھا، عمل ناقص ہے۔ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو،
اب جو نشئی ہوگا، جو مدہوش ہوگا، جو بے ہوش ہوگا، جو اس قسم کے کام کرتا، وہ کہے گا دو اللہ میں نے ویسے ہی چھوٹ دے دی، جی ہمارا تو دل ویسے ہی نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اور چھوٹ دے دی. کیا کہ بھئی نشے کی حالت میں ہو نماز نہیں پڑھنا، اب جب تک نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھوں گا میں. کیا واقعی خدا یہی کہلوانا چاہ رہا ہے کہ نماز ٹالتے جاؤ، نماز چھوڑتے جاؤ، نماز کو تاخیر میں ڈالتے جاؤ، اور جب تک نشے کی حالت میں؟ کیا واقعی خدا یہی کہنا چاہ رہا ہے؟ کوئی بھی صاحب عقل انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا خدا یہ کہلوانا چاہ رہا ہے. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نشے کو چھوڑو، نماز کی طرف آؤ، بے ہوشی کو چھوڑو، ہوش کی طرف آؤ، ظلمت کو چھوڑو، نور کی طرف آؤ، کساوت کو چھوڑو، طہارت کی طرف آؤ. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ تھوڑی کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب نماز کے قریب نہیں جاؤ جب تک تم نشے کی. بھائی میں تو کوئی انسان کہے میں نشہ کرتے ہی جو ہے نشہ کرتا رہے گا، نماز چھوڑتا رہے گا. بھئی قرآن میں کہا ہے خدا، بھئی قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ نشے کے لیے نماز چھوڑ دو، نماز کے لیے نشہ چھوڑ دو. تو اگر اللہ کا رسول یہ کہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس کا مطلب نہیں کچھ نہیں چاہتا، چاہتا ہوں، لیکن وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اور میں یہی چاہتے ہیں کہ مودت اہل بیت کا حق ادا کیا جائے. درود بجازمت محمد و آل محمد پر. خدا یہ چاہ رہا ہے عزیزان گرامی اہل بیت کی مودت کا حق ادا کیا جائے. تو چنانچہ یہ مودت اہل بیت اس کے ثمرات. اب خود مودت کا ترجمہ کیا ہے؟ مودت کا لفظ قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ود کا لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اور بھی مشتقات ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. مودت یا ود اس گہری محبت کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ذہن و قلب پر حاوی ہو جائے. محبت بعض اوقات ایک قلبی تعلق ہوتا ہے. یہ قلبی تعلق تاریخ ہی بتا رہی ہے کہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان خطرات میں گرفتار نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی انسان خطرات میں گھرا، محبت کے تانے بانے ٹوٹنے لگتے ہیں، وابستگیوں کے ناروں کی قلعی کھلنے لگتی ہے، اور انسان اپنے ہی محبوب سے جس کے گن گاتا تھا، کلمے پڑھتا تھا، جی وابستگی کا اعلان کرتا تھا، اسی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، اور سمجھانے کے لیے پھر میں انگریزی زبان کا سہارا لوں گا، اس لیے کہ ہماری یہاں جو اردو کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہو گئی ہے. اور دلاور فگار کا وہ مشہور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ. ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. تو اردو کا حال یہ ہو گیا ہے. اب زہرہ جو ہے وہ گول ہے سے زہرہ لکھا جاتا ہے، پڑھا زہرہ غلط ہے. عاشورہ بڑے بڑے پینیفلیکس دیکھیں گے، عاشورہ الف سے لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مستعمل کیا ہو گیا ہے سے. عموماً عین سے لکھا جاتا ہے، نئی نوجوان نسل الف سے لکھ رہی ہے، اور اسی قسم کی املائی غلطیاں. تو مجبوراً میں یہاں پر انگریزی زبان کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ وہ بچے جو انگریزی سے زیادہ آشنا ہیں وہ میری بات کو قریب تر ہو کے سمجھیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. انگلش گرامر میں 3 فارمز ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اور تینوں فارمز کو الگ الگ زمانوں میں یا ٹینسز میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ ٹینس کو صحیح پہنچانا چاہتے ہیں، ادائیگی چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سامع کے ذہن میں مفہوم بیٹھ جائے، سمجھ جائے آپ کی بات، تو صحیح فارم استعمال کریں. اگر آپ نے فرسٹ فارم کی جگہ تھرڈ فارم یا سیکنڈ فارم لگا دی، سیکنڈ کی جگہ فرسٹ یا تھرڈ لگا دی، تھرڈ کی جگہ فرسٹ اور سیکنڈ لگا دی، مفہوم نامکمل ہے. یہ جو اہل بیت سے تعلق ہے، قلبی تعلق، توجہ رکھیے گا، اس کو اظہار چاہیے. ہر قلبی تعلق کو اظہار چاہیے ہوتا ہے، اور اس اظہار کے دعوے کی تصدیق ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا بیٹا میں شام کو تمہیں مثلاً کوئی کھلونا دلاؤں گا.
بازار سے اور آپ دیر سے پہنچے. جب دیر سے پہنچے دکان بند ہو گئی یا اس راستے سے نہیں آئے, آپ نے کہا سوری کر لوں گا بچے سے. گھر پہنچے, بچہ جیسے ہی بچے نے دیکھا آپ کے دامن سے لپٹ گیا, آپ نے اسے گود میں اٹھایا, پیار کیا, بابا کھلو نا, بیٹا آئی لو یو, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تو میری جان ہو. بابا ٹھیک ہے کھلو نا, میں تمہیں ٹافی دلاؤں گا, چاکلیٹ دلاؤں گا. وہ کہے بابا کھلو نا. یہ اظہار جو آپ کر رہے ہیں کہ کھلونا دلاؤں گا, اب کھلونا نہیں دلائے تو چاکلیٹ دلاؤں گا, آئس کریم دلا دوں گا, پارک لے کے جاؤں گا, فلاں کام کروں گا, کہ جو وعدہ کیا ہے, جو قلبی تعلق آپ نے قائم کیا میرے اور اپنے درمیان, ان کی تصدیق چاہیے مجھے. بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ دعویٰ خالی کھوکھلی دعویٰ بغیر تصدیق کے قابل قبول نہیں ہے. وہ کہے کہ بابا جو آپ نے وعدہ کیا ہے, مجھے پتا ہے میرے والد ہیں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گے اپنے اس دعوے کی, اس قلبی تعلق جو میرے اور آپ کے دل کے درمیان قائم ہے, میں قبول کرنے والا نہیں. یعنی یہ بات بچے کو بھی پتا ہے کہ انسان, اس کا والد جو وعدہ کر رہا ہے اس کے وعدے کی تصدیق کی جائے. چنانچہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بچوں سے ایسے کام نہ کہے جائیں کہ جن کو آپ پورا نہیں کر سکتے. جن کو پورا کر سکتے ہیں انہی کے وعدے کیا کریں, تاکہ بچے کے دل میں یہ نہ ہو کہ والدین جو ہیں وہ خلاف وعدہ عمل کرتے ہیں. چنانچہ فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم, یہ جو قلبی لگاؤ اور تعلق ہے اس کو اظہار چاہیے. فیلنگز جو ہوتی ہیں انسان کی, جذبات جو ہوتے ہیں انسان کے, ان کو اظہار چاہیے ہوتا ہے. آپ کبھی میلاد میں ہار پہن کر, ہار پہنا کر, سبحان اللہ نعرہ حیدری لگا کر, منقبت سنا کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کبھی فرش عزا پر آ کر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن دونوں جذبات میں بہت فرق ہوتا ہے. یہاں پر سوگ کا عنصر غالب آتا ہے, وہاں پہ خوشی اور مسرت کا عنصر غالب آتا ہے. وہاں پہ انسانوں کو ہار پہنایا جاتا ہے اور عزا میں تابوت اور علم و ذوالجناح پر ہار چڑھایا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا فرق, ہار ہے لیکن وہاں تابوت اور علم اور ذوالجناح پہ چڑھایا جا رہا ہے, اور یہاں پر خود آپ پہن رہے ہیں, دوسروں کو پہنا رہے ہیں. تو اظہار چاہیے. یہ اظہار جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں, توجہ رکھیے گا. اس کی 3 حالتیں ہیں, یا محبت ہے, یا مودت ہے, یا اطاعت ہے. 3 حالتیں ہیں, 3 فارمز ہیں, محبت, مودت, اطاعت. اگر ان کی جگہ تبدیل کی آپ نے تو پھر مفہوم نامکمل رہ جائے گا. محبت یعنی قلبی تعلق. یہ قلبی تعلق میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان خطرات میں ہوتا ہے, بعض اوقات پریشانی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے, محبوب سے راستہ اپنا الگ کر لیتا ہے, قطع تعلق کر لیتا ہے. لیکن مودت وہ محبت ہے, وہ خالص محبت ہے, وہ نکھری ہوئی محبت, وہ شستہ رفتہ شکل ہے محبت کی کہ جو دل میں راسخ و پختہ ہو جاتی ہے اور پھر اعضاء و جوارح سے ساتھ ہوتی ہے. تو محبت میں انسان بعض اوقات چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے کردار مل جائیں گے, تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جہاں لبیک کہنے والے, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, بز میں در حقیقت کلمہ پڑھنے والے جب حبیب خدا کو دیکھیں تو اپنا اپنا راستہ الگ کر لیں, کیونکہ یہ محبت ہے, مودت نہیں تھی. اس لیے محبت کے تانے ٹوٹتے چلے گئے, دوریاں ہوتی چلی گئیں, جس کو جگہ جہاں ملی وہ وہاں فرار کرتا رہا. لیکن جو مودت والے تھے, علی والے تھے, وہ رسول کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے محبوب کے گرد طواف کیا کرتا ہے. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. وہ محبت تھی کہ حبیب کو دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے. یہ مودت ہے کہ حبیب کو دیکھ رہے ہیں کہ سختیوں میں ہے, لیکن خود بھی اس کے ساتھ سختیوں میں موجود ہیں. اسے کہتے ہیں مودت. اور بات آ گئی ہے تو ایک نکتہ اور عرض کروں, جب انسان اپنے کسی ساتھی کو کسی مشکل میں دیکھے تو اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. جی آپ کا دوست کتنی اچھا کیوں نہ ہو, وہ کہے ذرا 50 روپے کے بیلنس ڈلوا دو, کہے گا والسلام نامہ تمام, پھر اس کے بعد نظر نہیں آئے گا. مال, قربانی, ایثار, فداکاری, مودت یہ مانگتی ہے. محبت میں بعض اوقات یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جہاں سختی, پریشانی, بلا
حرج تنگی عسر آیا انسان الگ ہونے شروع ہوا. فضا محبت کی منزل پہ نہیں تھی, مودت اہل بیت کی منزل پہ تھی. توجہ رکھیے گا, دلیل عرض کر رہا ہوں. جناب فضا سلام اللہ علیہا مودت کی منزل پہ تھی, محبت کی منزل پہ نہیں تھی. محبت کی منزل پہ نہیں تھی, محبت کی منزل گزار چکی تھی. اس لیے کہ جب خالی پیٹ اہل بیت نے روٹیاں اٹھا کے دے دی تو محبت یہ کہتی کہ نہ دو, روٹی بچا کے رکھ لو. محبت کی منزل سے گزر چکی تھی جناب فضا, اس لیے اہل بیت کی روٹیوں کے ساتھ اپنی روٹیاں بھی اٹھا کر تا قیامت مسئلہ حل کر دیا کہ محبت کا راستہ روٹیاں روکنے کا ہے, مودت کا راستہ اپنے عمل کو اہل بیت کے عمل کے تابع بنانے کا مرحلہ ہے. مودت کا مرحلہ اپنے عمل کو تابع بنانا ہے اہل بیت کے عمل کے. یہی وجہ ہے کہ جناب فضا نے اپنی روٹی بھی اٹھا کے دے دی. اور پھر جس کا عمل اہل کے عمل کے تابع ہو جائے, اہل بیت کی تأثیر پیروی میں آ جائے, تو اس کا ذکر قرآن میں شامل ہو جاتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے صرف اہل بیت کی عظمت کو بیان نہیں کیا, ان کی خادمہ کے عمل کو بھی بیان کیا ہے. آپ کہیں گے دلیل, آئیے زیارت ورثہ اٹھا کے پڑھیے. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. امام حسین آپ اور آپ کے شہداء دفن ہو گئے اس سرزمین پر, اور وہ زمین پاک وطابت, اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں آپ دفن ہوئے. طیبتم و طابت, آپ پاک ہوئے. اور صرف امام حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں, امام معصوم زیارت وارثہ میں کیا کر رہے ہیں؟ صرف حسین دفن نہیں ہوئے کربلا میں, حسین کے اصحاب اس سرزمین میں مدفون ہیں, آرامیدہ ہیں, آرام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جس کا عمل اہل بیت کے تابع ہو جائے, اس کا عمل اہل بیت کے عمل کے ساتھ پرواز کرتا ہوا خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور فی زمانہ بظاہر ہمارے پاس امام وقت بظاہر موجود نہیں ہیں, اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس آخری زمانے میں کیا کریں گے. امام نے کہا دعائے غریق پڑھنا. دعائے غریق کیا ہوتی ہے؟ دعائے غریق آسان زبان میں جو ڈوب رہا ہو اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے, اسے تنکا بھی نظر آتا ہے تو اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, شاید اس تنکے کے ذریعے سے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. دعائے غریق, امام نے کہا دعائے غریق پڑھو. کیا دعائے غریق تھی؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرو, بار بار تلاوت کرو. اپنے عمل کو, مودت کا تقاضا ہے کہ اپنے عمل کو اہل بیت کے عمل کے تابع کرنا ہے. اور محبت سے بڑھ کر مودت کا رشتہ ہے. مودت یعنی جہاں پر انسان کیا کرے, اپنی فکر کرنا چھوڑ دے اور اپنے محبوب کی تاثیر پر وگلی تیار ہو جائے. مشہور و معروف واقعہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں, دیکھ چکے ہیں. ہارون مکی کا واقعہ, امام کی خدمت میں ایک صحابی پہنچا, مولا جہاد, مولا قیام, مولا یہ, مولا وہ, اپنا حق لیجئے. امام نے کہا اچھا تندور میں کود جاؤں. ارے مولا آپ تو جلائے دے رہے ہیں, مولا آپ تو جی زندہ جلا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ہارون مکی آئے, مولانا کہ ادھر آؤ. جی مولا. تندور کا ڈھکنا اٹھاؤ, ہٹایا, کود جاؤ, کود گئے. سوال ہی نہیں. یہ ہے مودت, سوال نہیں ہے, اتنا یقین ہے. توجہ رکھیں, اتنا یقین ہے. ہارون مکی میرا امام کہہ رہا ہے مر بھی جاؤں گا جب بھی نجات پاؤں گا. یہ وہی مودت ہے جو اصحاب حسینی کو حاصل تھی, جن کی عظمت کو بیان کرتے میرے مولا نے کہا تھا ایسے با وفا صاحب نہ رسول اللہ کو ملے نہ بابا علی کو ملے جیسے مجھے ملے. مودت کی منزل پر ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, جہاں اپنا کچھ نظر نہیں آتا. ایک ایسے ہی نوجوان جو محبت والا تھا اور
مودت والا نہیں تھا. مولا علی کے پاس پہنچا, مولا قیام, مولا جہاد, مولا اپنا حق لیجئے. مولا کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی کل آنا. اور دیکھو یہ جو سر کے بال ہیں ان کو تھوڑا سا مڈا کے آنا. جی کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں, لوکل لینگویج میں, بالکل ٹنڈ کرا کے آنا. ہاں جی مولا حاضر, خدمت گزار, تابعدار, حوبدار, حاضر حاضر. پہنچ گئے, گھر پہنچے خوشی خوشی. زوجہ نے پوچھا بھئی آج یہ تبسم کیسا ہے چہرے پر؟ کہا کہ مولا نے بس فائنل کا اعلان کر دیا اور کل دم مستقل اندر ہوگا. اچھا ہاں بھئی مولا نے کہا یہ سر کے بال کٹوا کے آنا. توجہ رکھیے گا, محبت و مودت کا فرق بتا رہا ہوں. زوجہ نے کہا دیکھیے آپ کی اور ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اور اگر آپ جو ہیں سر کے بال کٹوا لیں گے, سر منڈھا لیں گے, تو لوگ کہیں گے یہ سر منڈے کی بیوی ہے, گنجے کی بیوی ہے, تو یہ سب کیوں ہوگی میری. آپ ایسا کریں کہ اپنے سر پہ کوئی صافہ کپڑا باندھ لیں, تو جس سے مولا کو آپ کے بال نظر نہ آئے. یہ محبت کا, جب محبت اگر خالی ہو, مودت نہ ہو, تو پھر امام کے علم پر بھی انسان کو شک ہونے لگتا ہے. وہ علی کہ جس کی تلوار 70 پشتوں تک مومن و منافق کو دیکھے, اس کے لیے کہہ رہے کہ سر پہ صافہ باندھ لو, علی کو بال نظر نہیں آئیں گے. یہ ہے محبت و مودت کا فرق. یہ بھی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا جی, اور پہنچ گیا صافہ باندھ کے. مولا علی پہنچے, مولا حاضر. مولا نے کہا کہ ادھر صافہ تو ہٹاؤ. یہ بعض نے بیان کیا کہ تلوار کی نوک سے صافہ ہٹایا, اور کہا کہ جب تم اپنے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے تو جان کی قربانی کیا دو گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس حضرت گرامی, تو یہ محبت اور مودت ہے. محبت بھی ضروری ہے, مودت بھی ضروری ہے. محبت کا اپنا یہ فرسٹ فارم. سیکنڈ فارم کیا ہے؟ مودت, وہ جو راسخ ہو جائے, دل میں اتر جائے, اور پھر اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. یہ محبت ہے. اور پھر مودت کے بعد کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ, ایک اور درجہ, وہ ہے اطاعت کا. خود بخود انسان اطاعت کی منزل پہ آ جاتا ہے. جس نے اپنی محبت کو مودت میں تبدیل کر لیا, وہ اطاعت امام کے لیے حاضر و تیار ہو جائے گا. اب کیسے تبدیل کریں گے انشاءاللہ یہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے, اور اس کے جو ثمرات اور فوائد ہیں اس پہ بھی کل انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. آج گفتگو کو یہیں روکتے ہیں, اور مزید کچھ جو چھوٹے نکات میرے ذہن میں اس وقت ہیں, اور میں بہت تیزی کے ساتھ ان کا چناؤ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں, تاکہ وقت مقرر پہ مجلس تمام ہو سکے. عزیزان گرامی, پس خدا کے رسول نے ہم سے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ ہم قرابت داروں سے مودت کا سلوک کریں. یہ قرابت دار کون ہیں؟ قرابت دار قربت رکھنے والے. تو قربت رکھنے والا تو ابو جہل بھی تھا, ابو سفیان بھی تھا. قرابت داری کے دعویٰ لوگوں نے کیا ہے نا. تو کون سے قرابت دار؟ تو قرابت داری وہ کہ جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہو, کفر کی بنیاد پہ نہ ہو. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی, ابو جہل مراد نہیں ہے, ابو لہب مراد نہیں ہے, دوسرے گمراہ رشتہ دار رسول اللہ کے مراد نہیں ہیں. بھئی قرابت دار یعنی قریب ہیں جو, توجہ رکھیے گا, ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں, جو قریب ہیں ان سے مودت کا سلوک کرو. محبت سمجھ میں آ گئی, مودت سمجھ میں آ گئی, اطاعت سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں, صرف نقطہ دے کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ قرابت دار کون ہیں؟ آیا چچا جو کفر کی جہالت کی تاریکی میں مر گیا؟ یہ ہرگز نہیں. پس ایک اور اصول مل گیا, جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہو وہ قرابت دار. یہ مسئلہ طے ہو گیا. اب دیکھنا پڑے گا یہ قرابت دار کہ جو جس کی مودت کا حکم, توجہ رکھیے گا, جس کی مودت کا حکم سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ کون؟ تو سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ میں بہت سارے قرابت داروں کا تذکرہ مل جائے گا کہ جنہیں رسول اللہ نے گام گام, قدم قدم, شانہ بشانہ کے سامنے واضح کیا کہ یہ میرے قرابت دار ہیں. تو اگر اسلام کی تحریک کی ابتدا اٹھاؤ گے تو دعوت ذوالعشیرہ نظر آئے گی, وہاں قرابت دار نظر آئے گا. اور رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوں گی تو علی کا زانو نظر آئے گا, تو وہاں پر بھی وہی قرابت دار نظر آئے گا.
بانٹتے چلے جاؤ، تقسیم کرتے چلے جاؤ، اسلام کی تاریخ کا ہر واقعہ کھنگالتے چلے جاؤ، کچھ خرابت دار ہر جگہ نظر آئیں گے۔ دعوت دارالشیرہ میں یہ خرابت دار 3 دفعہ کھڑے ہو کر اپنی اطاعت و حمایت و نصرت و تائید کا دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہی خرابت دار ہے جو شب ہجرت نظر آ رہا ہے، یہی خرابت دار ہے کہ جو آئے تطہیر کے وقت چادر کساء میں نظر آ رہے ہیں، یہی خرابت دار ہے جو میدان مباہلہ میں رسول اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں۔ یہ وہ قرابت دار ہیں۔ یہ قرابت داری ایمان کی بنیادوں پر ہے۔ تو سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور بات آ گئی ہے، اگر علی مرتضیٰ ایمان نہ لاتے تو کیا ہوتا؟ توجہ، یہ ایمان لائے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ دین اسلام پہ نہیں تھے، کافر تھے، نعوذ باللہ مشرک تھے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ توجہ رکھیے گا، علی کا اسلام لانا اور اصحاب محمدی کا اسلام لانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا خاندان اور رسول اللہ کی پاک سیرت رکھنے والے افراد دین حنیف پہ گامزن تھے۔ اگر دین نہ بھی آتا تو دین حنیف پہ گامزن رہتے، خوش بخت رہتے، دین حنیف کی پیروی کرتے رہتے، نجات یافتہ ہو جاتے۔ اب جب اعلان ہو رہا ہے رسالت کا، رسول اللہ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میری بات سنو، میرا کلمہ پڑھو اور اس کے بعد میرا حکم مانو۔ اب رسول اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ علی کا ایمان لانا تصدیق کرنا ہے، ایمان بمعنی کفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو دوسرے ایمان لائے اگر ایمان نہ لاتے تو اسلام میں داخل نہ ہوتے، اور اسلام میں داخل نہ ہوتے تو جاہلیت کی موت مر جاتے۔ تو علی کا ایمان کچھ اور ہے اور صحابہ کا ایمان کچھ اور ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علی کرم اللہ وجہہ، علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تمام اصحاب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یا ہو جائے یا ہو جائے گا عزیزان کرام۔ لیکن علی کے لیے کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ شریف ہے۔ کیوں علی کرم اللہ ہو؟ یہ کرم کا مطلب کیا ہے؟ کرم کا مطلب ہے عزت دی، بڑائی دی، فضیلت دی، مناقب دیے، حسنات دیے، درجات لکھے۔ علی کو علی بنایا، کس نے علی بنایا؟ اس علی اعلیٰ نے علی کو علی بنایا ہے۔ تو جو علی اعلیٰ علی کو علی بنائے، اس علی کی علویت کتنی عظیم ہوگی یہ انسان سمجھ نہیں سکتا، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے اصحاب محمدی میں یہ واحد صحابی ہے کہ جس کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اسی لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ درود میں عظمت مولا کائنات علیہ السلام۔ تو یہ وہ قرابت دار ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے مختلف انداز سے متعارف کرایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا حضرت گرامی۔ تو پھر مودت، اس سے پہلے محبت اور مودت کے بعد اطاعت، یہ ہماری منزل ہے اور ہمیں ان منازل سے گزرنا ہے۔ اور کوشش کریں جس کے دل میں جیسی، جتنی اور جس انداز کی محبت اہل بیت ہے اسے سنبھال کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ دیکھیے بعض اوقات آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، 10 روپے کا نوٹ، 50 روپے کا نوٹ، 100 روپے کا نوٹ گر جائے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، چلو چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، کھو گیا نہیں مل رہا ہے، ریز گاری گر گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سختی اور شدائد کے حالات آ جائے تو پھر انسان پائی پائی کو بچا کے رکھتا ہے۔ جی 10 روپے دیتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، گن گن کے رکھتا ہے، محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ یہ زمانہ جو ہے یہ محبت اہل بیت کی دولت کو بہت بچا کے رکھنے کا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں جیسی، جتنی، جس انداز کی بھی محبت ہے، جس انداز کی محبت ہے وہ اسے بچا کے رکھے۔ جو کالا لباس پہن رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو سفید لباس پہن کے آئے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو سینہ زنی کر رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو قمیض اتار کے ماتم کر رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے،
جو قمع لگا رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو زنجیر مار رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، محبت کی بنیاد پر۔ کوئی علم اٹھا رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے، کوئی تابوت نکال رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے، کوئی فرش ادا بچھا رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پر۔ محبت کی بنیاد پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ جس کی جیسے بھی محبت ہے اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے بس، تاکہ یہ امام کے لیے کام آئے۔ اب اس محبت کو کیسے مودت تبدیل کریں گے انشاءاللہ یہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ تو یہ مودت اہل بیت، اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے، اور یہ مودت اہل بیت اس کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز محفل و میلاد کا ہے، ایک انداز مجلس و ماتم کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو امام حسین خدا حافظ الوداع یا حسین، وہ انتہائی غلطی میں ہیں۔ حسین کو کوئی الوداع نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حقیقی معنی میں کوئی کہہ سکتا ہے امام حسین کو امام حسین بس خدا حافظ اگلے سال ملاقات ہوگی؟ میں کہتا ہوں وہ شیعہ نہیں ہے، اس کے دل میں محبت، تڑپ اور مودت نہیں ہے جو امام حسین کو 8 ربیع الاول کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں، اب ایام جشن و سرور و محفل و میلاد شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام عزا اور ایام میلاد و جشن و سرور میں ہم محبت اہل بیت کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی محفل، کبھی مجلس و ماتم میں فرش ادا بچھا کر مودت اہل بیت کا حق ادا کر رہے تھے، ہاتھ سینے پہ مار کے یا حسین کہہ کے گریا کر کے سر و سینہ پیٹ کے، اور کبھی محفل میلاد میں فرش محفل بچھا کر در خوشی اور شیرینی اور مختلف کاموں کے ذریعے سے۔ تو انداز مودت بدل جاتا ہے، حسین جدا نہیں ہوتے، توجہ رکھیے گا۔ 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول میں کوئی فرق نہیں ہے، انداز مودت بدلا۔ وہاں انداز مودت سوگ، عزا، غم، سوگواری کا تھا، 9 ربیع الاول کو انداز مودت بدل گیا۔ مودت موجود ہے اپنی جگہ، مودت کہیں جانے والی، لہذا جو مودت رکھتا ہے پھر وہ الوداع یا حسین نہیں کہہ سکتا۔ لہذا اس محبت کو سنبھال کے رکھیں، اور یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، یہ اطاعت ہے کہ جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ ثمرات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ حکم ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے پوری تاریخ میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود اہل بیت علیہ السلام نے راہ دین میں شریعت کے تحفظ کے لیے، قرآن کی بالادستی کے لیے، نظام اہل بیت و ولایت کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایام ایام سوگواری ہیں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب قافلہ کوفے میں داخل ہو چکا ہے، لہذا جو انداز ہے تبلیغ کا وہ تبدیل ہو چکا۔ کربلا میں کوئی اور انداز ہے، کوفے میں کوئی اور انداز ہے، شام کے بازار اور دربار میں کوئی اور انداز ہے۔ توجہ رکھیے گا، مختلف حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت نے اپنی حکمت عملی کو مسلسل چینج کیا ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، اور رسن بستہ تھے، قیدی تھے، اسیر بنا کے لائے گئے تھے، در در گلی گلی پھیلایا جا رہا ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ اور بیدار کرنے کے لیے، اللہ کے میسج کو پہنچانے کے لیے اہل بیت مسلسل اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ کربلا، کوفہ، شام، اور پھر دوبارہ جب کربلا سے ہو کر یہ مدینے پہنچے تو حکمت عملی مسلسل تبدیل کی اہل بیت نے۔ بس چاہتا ہوں کہ آخری کچھ احوال 11 محرم سے آغاز کروں اور آج کی تاریخ تک لے آؤں۔ 11 محرم اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری میں وہ عظیم ترین دن ہے، وہ سوگواری کا عظیم ترین دن ہے کہ جس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ اس کو وہی درک کر سکتا ہے کہ جس نے تن تنہا رسن بستہ بیویوں کو سوار کیا تھا۔ کون سمجھ گئے نا؟ اب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیوی سمجھ سکتی ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، امام سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اونٹ لائے گئے، بے کجاوا محبلیں نہیں تھیں، تو اونٹوں میں ایک اضطراب و پریشانی تھی۔ کسی نے ایک دفعہ امام سجاد سے پوچھا، مولا 11 محرم کو جو اونٹ لائے گئے تھے ان میں بے چینی و اضطراب کیوں تھا؟ اللہ اکبر! اولاد والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا یہ جملہ امام کا۔
امام نے کہا جب اونٹ لائے گئے تو ان میں جو بڑا اونٹ تھا وہ اپنے چھوٹے اونٹوں سے کہہ رہا تھا دیکھو ہم مجبور ہیں، ہم پر آل رسول کو سوار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آل رسول ہم پہ سوار، ہم پہ محملے نہیں ہیں، ہم پہ کجاوے نہیں ہیں، ہم پہ کوئی نرم گدے نہیں لگے کہ اہل بیت سوار ہو۔ دیکھو جتنی سختی ہو اپنے اوپر تازیانوں کی برداشت کرنا، کوشش کرنا آل رسول کے بچوں کو کوئی غم نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، بس سمجھ گئے نا کس عظیم دن کا آغاز ہو رہا ہے 11 محرم کو۔ بس جناب زینب نے ایک ایک کر کے بیوی کو سوار کیا ہے، ایک ایک کر کے بیوی کو سوار کیا، اور آخر میں جب بیوی تنہا رہ گئی تو فرات کی طرف رخ کیا اور کہا بھیا عباس بڑی شان سے بہن کو لے کے آئے تھے مدینے سے، بھیا تمہیں یاد ہے نا میرا ایک ہاتھ تیرے شانے میں تھا، مجھے بڑا مان تھا، ارے میرے 18 بھائی ہیں، ارے 18 بھائیوں کی بہن سوار ہو رہی ہے، عباس مجھے سوار کرو۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس بی بی سوار ہوئی، ایک دفعہ قافلہ چلا، بعض مقاتل نے لکھا ہے اہل بیت نے خود کہا تھا کہ ہمیں ہمارے اعزہ کے لاشوں کے پاس سے گزارنا۔ اب کہتے ہیں ایک دفعہ لاشوں کے پاس سے قافلہ گزر رہا تھا، بیویاں اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا رہی تھی۔ ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا امام سجاد کا رنگ متغیر ہے، امام سجاد کی حالت غیر ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، ہچکیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ قریب پہنچی اور کہا بیٹا سید سجاد یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ جناب سید سجاد نے سر اٹھایا اور کہا پھوپھی اماں ارے ان آدھا کے لاش دفن ہو، ارے ساقی کوثر کے بیٹے کا جنازہ، ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا، ارے جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ اجرکم اللہ، زینب جنازے پہ پہنچی تھی اور کہا تھا خدا ہماری دعا کو قبول کر لے۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے عزیزان گرامی، ایک دفعہ جناب زینب امام حسین کا انتظار کر رہی تھی گھر میں بیٹھی ہوئی، امام حسین کے آنے میں دیر ہوئی، بی بی کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئی، حسین نہیں پہنچا، صحن میں آ گئی، امام حسین کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ بی بی صحن میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ اسی اسنا میں امام حسین تشریف لائے، اب جو دیکھا بہن دھوپ میں بیٹھی حسین کا انتظار کر رہی ہے، یہ دیکھا امام سے برداشت نہ ہوا، زینب پر دھوپ ہو، ایک دفعہ ابا کا دامن اٹھایا اور سایہ کر دیا اپنی بہن پر جو اپنے گھر میں تھی۔ اللہ اکبر، جناب زینب کی آنکھ کھلی، دیکھا بھائی حسین کھڑا ہے، ابا کا دامن سایہ کیے ہوئے پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک دفعہ کھڑی ہو گئی، زینب کو یہ منظر یاد تھا لیکن زینب اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکی۔ جناب زینب کو یہ منظر کہاں یاد آیا؟ اللہ اکبر، جب لاشیں پہ پہنچی تھی، ہاتھ دھو سر پہ چادر نہ تھی بنت علی کے، ایک دفعہ واقعہ یاد آ گیا، کہا بھیا ارے یاد ہے نا میں دھوپ میں تھی، تو نے ابا کا دامن پھیلا کر سایہ کیا تھا، بھیا چادر ہوتی ارے تیری لاش میں سایہ کرتی۔ اجرکم اللہ، ہاں عزادارو جناب زینب گھر میں موجود ہیں، حسین کو برداشت نہیں، زینب کے سر پہ دھوپ پڑے، آؤ حسین 11 محرم ہے، ارے بہن چلی ہے بے مغرا ہو چادر۔ بس عزادارو ایک دفعہ کوفے کے دارالامارہ لایا گیا، کئی دیر تک بیویاں کھڑی رہی۔ میں کہوں ارے ماں اور بیٹی کی قسمت عجیب ہے، تاریخ کیا کیا لکھے، ارے ماں بھی دربار میں کھڑی رہی، ارے بیٹی بھی دربار میں کھڑی رہی، ارے یہاں پر زہرا حق مانگ رہی ہے، وہاں ثانیہ زہرا چادر کا سوال کر رہی ہے۔ بس عزادارو لیکن قیامت کا جملہ ہے، ذرا سن کے رونا اور بیوی کو پرسہ دینا۔ ارے زینب کی ماں جب بازار میں گئی تھی، چادر سر پہ تھی، رسن بستہ نہ تھے ہاتھ، ارے بچے گھر میں تھے، مگر زینب بازار میں آئی ہے، زینب دربار میں آئی ہے، رسن بستہ ہے، بچے ساتھ ہیں، بوڑھا بیمار اللہ اللہ
لعنت اللہ